آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کے بارے میں جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عشق تھا۔ ہماری مراد حضرت سیدنا اویس قرنی ہے۔ اویس آپ کا نام تھا، آپ عامر کے بیٹے تھے۔ مرد آپ کا قبیلہ تھا اور قرن آپ کی شاخ اور یمن آپ کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس قرنی کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ کی والدہ ضعیف اتواں تھی۔ آپ کا ذریعہ معاش شتربانی یعنی آپ لوگوں کے اونٹ چراتے اور گری ہوئی کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے بازار میں بیچتے تھے۔ شتربانی کر کے اور گٹھلیاں بیچ کر جو پیسے اکٹھے ہوتے وہ اپنی ماں کو لا کر دیتے۔ حضرت اویس قرنی نے اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کی۔ حضرت اویس قرنی دور مصطفیٰ پانے کے باوجود ملاقات نہ کر سکے۔ حضرت اویس قرنی نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیے بغیر دولت ایمان اور عظمت اسلام حاصل کی۔ حضرت خواجہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ الاولیاء میں فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف چہرہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی ہوا آتی ہے۔ حضرت اویس قرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت اور عشق تھا کہ ایک دفعہ آپ کو معلوم ہوا کہ غزوہ احد کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو حضرت اویس قرنی نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا دانت بھی توڑ دیا۔ پھر خیال آیا شاید یہ نہ ہو تو اور ایک توڑ دیا، پھر خیال آیا شاید یہ بھی نہ ہو تو ایک اور توڑ دیا۔ اس طرح کرتے کرتے اپنے تمام دانت توڑ دیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے پہ حضرت اویس قرنی کو روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی پریشان ہوں گے اور اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ اے اللہ مجھے کیوں روکا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اویس پیچھے دیکھ۔ حضرت اویس قرنی پیچھے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے اربوں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے اویس ان کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کر، تو جدھر جدھر انگلی کرے گا میں ان سب کو بخش دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت اویس قرنی نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ میں سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل آؤں۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ شام سے پہلے گھر آ جانا۔ حضرت اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے گھر آئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور واپس چلے گئے۔ آپ اپنے لمحے لمحے کو ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ میں صرف کرتے اور اسی لیے لوگ آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور نے ایسے حلیہ بیان کیا جیسے سامنے دیکھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اویس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ اویس نے ماں کی اس قدر خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر 10 سال حضرت اویس سے ملاقات نہ کر سکے اور اپنی خلافت کے آخر سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 7 ایام حج کے دوران اویس قرنی سے ملاقات کرنے کا تہیہ کر لیا اور اعلان کیا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا یمن والے سب بیٹھ جاؤ، صرف مرد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مرد قبیلے والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے ہو جاؤ، اور آخر میں ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم قرن ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں قرن ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں لگتا۔ آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات چلے گئے۔ جب عرفات پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ وہاں بیٹھ گئے۔ جب حضرت اویس قرنی نے دیکھا کہ دو آدمی آئے ہیں تو اپنے نماز مختصر کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو آپ نے کہا جی میں مزدور ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں اور میں علی بن طالب ہوں۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی کانپنے لگے اور فرمایا کہ معاف کیجئے، میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اویس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت اویس یہ سن کر نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سرکار اب سردار ہے اور میں غلام آپ کے لیے دعا کروں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ اویس کی دعا رد نہیں جاتی۔ اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی ہے، اللہ رب العزت ان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت اویس قرنی نے تمام امت کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ۔